قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو عمران الجوني النوف البكالي ان الشيطان الذي عرج في ايوب كان يقال له مبسوط قال وكانت امرأة ايوب تقول ادعو الله ويشفيك فجعل لا يدعو حتى مر نفر من بني اسرائيل وقال بعض من عباد ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه وعند ذلك قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ اب سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ نوف البکالی فرماتے ہیں کہ جس شیطان نے حملہ کیا تھا حضرت ایوب پہ، چونکہ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے تکلیف پہنچائی تھی، تو اس کا نام جو ہے وہ مبسوط تھا۔ کہتے ہیں وقانت امرات ایوب تقول، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہمیشہ آپ سے عرض کرتی ادعو اللہ ویشفیک، اللہ سے دعا مانگو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن حضرت ایوب صبر اپنی اس بیماری پہ، امتحان پہ راضی تھے اللہ کی طرف سے، اس لیے دعا بھی نہیں مانگتے تھے۔ آپ نہیں دعا مانگتے، کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے الحمدللہ اسی پہ میں راضی ہوں۔ ایک جماعت گزری بنی اسرائیل کی، ان نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے امتحان میں ایک انسان مبتلا ہے تو وہ آپس میں کہنے لگے پتہ نہیں اس سے کون سا ایسا بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ وحدثنا ابی قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا جرير بن حازم من عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب عليه السلام إخوان فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لآخر لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عبید بن عمیر سے کہ ایوب علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، وہ ایک دن ملنے کے لیے آئے، لیکن وہ آپ کے قریب نہیں آ رہے تھے کہ ان کو یعنی ایسی ہوا جو ہے وہ آ رہی تھی، تو کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ پتہ نہیں لوکان اگر اللہ جانتے کہ حضرت ایوب میں بھلائی ہے تو آپ کو ایسی بیماری میں تو مبتلا نہ کرتے۔ اب حضرت ایوب رو پڑے، اس سے پہلے حضرت ایوب کبھی نہیں روئے تھے، اور اس کے بعد دعا مانگی اللہم ان کنت تعلم انی لم ابت لیلتا قط شبعان وانا اعلم مکان جائن فصدقنی۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی رات کو پیٹ بھر کے نہیں سویا، مجھے پتہ ہو کہ فلاں جگہ مسکین بھوکا ہے، فوراً میں جاتا تھا اس کے کھانے کے لیے۔ فصدق من السماء ما یسمعان، اللہ نے آسمانوں سے تصدیق اتری، ثم قال اللہ انی لم یکن لی قمیصان قط، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس تو 2 قمیض بھی نہیں ہوتی تھیں، وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ، اگر مجھے پتہ لگتا کہ فلاں بندے کو اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں اس کو دے دیتا تھا۔ فصدقنی، آپ میری بات کی تصدیق فرمائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ بالکل تم سچ کہتے ہو۔ ثم قال اللہم وبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے۔ ثم خر ساجدا، پھر سجدے میں گر گئے۔ فقال اللہم بعزتک لا ارفع راسی ابدا حتی تکشف عنی، کہ یا اللہ اب میں سر نہیں اٹھاؤں گا سجدے سے جب تک تم مجھے شفا نہیں عطا فرماؤ گے۔ فلما رفع راسہ حتی کشف عنہ، اللہ نے وہ بیماری دور فرما دی۔ وقد رواه الویحات من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا فقال اخبرنا یونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد عن عقيل الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نبي الله ايوب لبس به بلاء 18 سنة، 18 سال تک مبتلا رہے۔
فرفضه القریب والبعید، سب نے آپ کو چھوڑ دیا، الا رجلین من اخوانہ کان من اخص اخوانہ لہ، صرف دو بھائی ایسے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا اور آتے تھے، کانا یغدوان الیہ ویروان، صبح کو بھی آتے اور شام کو بھی آتے، وقال احدہما لصاحبی تعلم واللہ لقد اذنب ایوب ذنبا ما اذنبہ احد من العالمین، ایک کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے ایسا گناہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، اس وجہ سے یہ امتحان آیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ذاک قال منذ 18 سنة لم يرحمه اللہ فیکشف ما به، 18 سال گزر گئے، اللہ نے اس کی بیماری کو دور نہیں فرمایا، فلما راها الیہ لم یصبر رجت ذلك له، جب وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد مجھے فقال ایوب علیہ السلام ما ادری ما تقول غیر ان اللہ جل یعلم انی کنت امر رجلین یتنازعان فیذاکران اللہ، انہوں نے کہا تم جانتے ہو میں تو اگر کوئی لڑ بھی رہے ہوتے جھگڑتے تھے ان کو جا کے نصیحت کرتا تھا، وارجع الی بیتی فاغفر عنہ کراہیۃ ان یذاکر اللہ الا فی حق، اور پھر میں گھر آ کے ان کی طرف سے کفارہ بھی دے دیتا تھا کہ پتہ نہیں وہ جھوٹی بات پہ لڑ رہے ہوں، میں اتنا خیال کرتا، قال کان یخرج فی حاجۃ فاذا قضاها امسکت امرأته بیدہ حتی یبلغ، فلما کان ذات یوم ابطأت علیہ، آپ جب اپنی ضرورت کے لیے جاتے تو بیوی پکڑ کے آپ کو لے جاتی، ایک دن جب دیر ہو گئی فأوحى اللہ لأیوب فی مکان ان ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اسی جگہ پاؤں مارو، وہاں سے جو پانی نکلے گا وہ پانی پئیں بھی اور غسل بھی کریں۔ رواه ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا علي بن زيد بن يوسف بن مهران باز قال والبسه الله حلة من الجنة، آپ نے غسل کیا بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے آپ کے لیے جنت سے لباس بھیجا۔ وہ آپ بہن کے ایک طرف بیٹھ گئے، فتنہا یوجد فی ناہر جات امرات فلم تعرف ہو، جب بیوی اندر داخل ہوئی تو پہچان ہی نہ سکی کہ یہ ایوب ہے، بیماری ختم اور ایسا لباس، فقال یا عبداللہ این ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا لعل الكلاب ذهبت به والذئاب، وہ کہنے لگی کہ تم کون ہو، یہ تو بتاؤ یہاں میرا ایک بیمار پڑا ہوا تھا، کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ اس کو کوئی جنگل کے جانور اٹھا کے لے گئے ہوں۔ فقال اس کے بعد جاءت تکلم ساعت بعد فقال ویحک انا ایوب، نے کہا حالانکہ تو تم پہچان نہیں رہی ہو کہ میں ایوب ہوں، قالت تسخر منی یا عبد اللہ، فقال ویحک انا ایوب قد رد اللہ علی جسدی، انہوں نے کہا اللہ کی بندی اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میری حالت بدل ڈالی ہے، میں ایوب ہوں۔ وبہی قال ورد علیہ مالہ ولدہ ایام السماء، اللہ نے پھر صرف ایوب علیہ السلام کو شفا نہیں بخشی، شفا بھی دی، اولاد بھی دی، جو بچے مر گئے ان کو بھی زندہ کر دیا، ساری مال دولت اور اس کے علاوہ زیادہ بھی عطا فرما دی۔ وقال وهب بن نبين اوحى الله عليه وقد رددت عليك اهلك مالك من سماهم فإن فيه شفاءك وقرب من صحابتك قربانا فاستغفر لهم وإنهم قد عصوني فيك، اللہ نے فرمایا ایوب میں نے تمہیں تمہارا اہل مال سب لوٹا دیا، لیکن اگر کچھ لوگوں نے تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ان کے لیے بھی معاف کر دو، بخشش کر دو، ان کو بھی معاف کر دو تاکہ ان کے لیے بھی جنہوں نے نافرمانی کی، آپ کی توہین کی۔ وقال حدثنا ابو سعید قال حدثنا عن مرزوق قال حدثنا ابن قتادہ عن النضر بن انس بشیر النہیک عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما عفا اللہ ایوب امطر علیہ جرادا من ذہب، جب اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت دے دی تو پھر سونے کی مکڑیوں کی بارش ہوئی، وجعل یاخذ من بیدہ وجعلہ ثوبہ، حضرت ایوب علیہ السلام مکڑیاں پکڑ پکڑ کے سونے کی اٹھا اٹھا کے اپنے کپڑوں میں چادر میں ڈالتے رہے باندھنے کے لیے۔ قال فقیل یا ایوب ما تشبع، اللہ نے فرمایا ایوب کیوں اتنے اکٹھے کر رہے ہو، ابھی تم راضی نہیں ہوئی، تمہارا پیٹ نہیں بھرا پیسوں سے،
تو آپ نے فرمایا اللہ میاں تیری رحمت سے کون اس کا کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ ما یسوع من رحمتک حسنہ صحیحین، یہ حدیث صحیح ہے، صحیحین میں بھی ہے۔ وصیاتی فی موضع آخر قول وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم قد تقدم من بعض قال ردوا علیہ باعیانہم، اللہ نے آپ کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر کے واپس کر دی۔ وقد رواہ اللہ فی انباط ایضاً وروا بسوء مسعود وجاد وہی قال حسن وقتادہ وقد زعم بعضهم ان اسم زوجته رحمہ، بعد نے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا ایوب علیہ السلام کی، اس کا نام جو ہے وہ رحمہ تھا۔ فَإِنْ كَانَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ فَقَدْ أَبْعَدَ النَّجْعَةَ، بہرحال یہ ہے کہ اس نے دوری سواری بٹھائی، اللہ علم کیا نام تھا۔ وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْ نَقْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالصَّحَابَةِ، ہاں اگر اہل کتاب سے کوئی روایت ہے تو اس کی بھی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ وَقَدْ سَمَّاهَا ابن عساکر فی تاریخہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نام لیہ تھا۔ وَيُقَالُ اسمها لیہ بنت میشا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، وَيُقَالُ لیہ بنت عقوبہ زوجۃ ایوب کا موقع ثنیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام لیہ تھا اور یہ یعقوب علیہ یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی تھی۔ وقال مجاہد کہ یا ابن ان اہلک لک فی الجنہ فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم قال لا بل أتركهم في الجنة۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ چاہو تو تمہاری اہل و اولاد کو دوبارہ زندہ کر دوں اور چاہو تو پھر تمہیں جنت میں ملیں گے۔ انہوں نے کہا میں اس پہ راضی ہوں کہ مجھے جنت میں ملے۔ فَتَرَكُوا دنیا، وہ ان کے لیے جنت میں ملیں گے، ان کے عوض میں اللہ نے اور اولاد عطا فرما دی۔ وقال مازن ابن ابی عمران جونی فی البقالی قال اوتی اجرهم فی الآخرۃ مثلهم فی الدنیا، اللہ نے ان کو آخرت وہی ثواب دینا ہے اور دنیا میں بھی اللہ نے انعام عطا فرما دیا۔ حدثت به مطرفا فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اس روایت کا۔ وهكذا روان کا وصدی صلی اللہ اعلم۔ قول رحمت من عندنا وذکرى للعابدین فعلنا به ذلك رحمتا من اللہ به، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی رحمت فرما دی اور لوگوں کے لیے ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا کہ ایسے امتحان آتے ہیں تو پھر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ ذَلِكَ قُدْوَةً، ہم نے آپ کو نمونہ بنایا لِأَلَّا يَظُنَّ أَهْلُ الْبَلَاءِ مَا فَعَلْنَاهُ بِهِمْ ذَلِكَ لِهَوَانِهِمْ عَلَيْنَا، تاکہ لوگوں کے لیے جو اللہ والے ہیں ان کے لیے حجت بنے کہ یہ کوئی ذلت کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ وَلْيَرْسَوْا بِهِ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَقْدُورَاتِ اللَّهِ ابْتِغَاءِ عِبَادِهِ مَا شَاءَ وَلَوْ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي ذَلِكَ، ایسے امتحانات میں اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ جانتے ہیں۔ تو بڑے بزرگوں نے لکھا ہے اور بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ صبر جو ہے نا اس کے 3 پھل ملتے ہیں انسان، اور وہ 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس جیسی کوئی دنیا میں نعمت ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو معیت نصیب ہوتی ہے، معیت خاصہ۔ اور اگر تم صبر کرو تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صابرین سے محبت کرتے ہیں، تو معیت بھی ملے، اللہ کی محبت بھی ملے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کو اتنا ثواب دیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کے ثواب کا کوئی حد نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے یصب علیہم صبا، کہ ان کا ثواب جو ہے یہ نہیں کہ وہ گن کے دیا جائے 10 20 100 لاکھ نہیں، بس اللہ حکم دیں گے انڈیل دو میری رحمتیں ان سب پر۔ اور ایک حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں اگر ہمارا بدن مقراضوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں اور بھی زیادہ انعامات ملتے۔ تو اس لیے صبر جو ہے نا، اور اردو میں بھی محاورہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔
معنی یہی ہے کہ صبر کرو گے تو اس پہ اللہ کی طرف سے اجر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، یا گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، یا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ واللہ اعلم۔